أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. اے دونوں بھائی مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہو جائیں گے، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جن اور انسانوں کے گروہ، اگر تمہاری طاقت میں ہو کہ تم آسمانوں اور زمین کے حدود سے نکل جاؤ تو تم نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکو گے مگر زبردست طاقت کے ذریعے۔ اور تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں کے اوپر آگ کا شعلہ اور سانے جیسا دھواں چھوڑا جائے گا، بس تم بچاؤ بھی نہیں کر سکو گے۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس وقت کو یاد کرو جب آسمان پھٹ پڑے گا، بس وہ سرخ چمڑے کی طرح گلاب کے رنگ جیسا ہو جائے گا۔ بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان میں پہلے رکوع کے اندر تو دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا، انسان کو پیدا کیا، پھل بنائے، اناج دیا، ساری نعمتوں کا بہت تفصیل سے ذکر ہوا۔ اب یہاں دوسرے رکوع سے بات بالکل اس کا ایک الگ انداز ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو یہاں دوسرے رکوع کے اندر حساب کتاب کا اور جہنم کا ذکر ہے، اہل جہنم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں بہت تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ جہنم کا بیان، حساب کتاب کا بیان، یہ بھلا کون سی نعمت ہے کہ اس کو یہاں نعمت کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر موضح القرآن میں لکھا ہے۔ موضح القرآن یہ پورا خاندان تھا شاہ صاحب کا، انہوں نے قرآن کی خدمت، ان کے دادا، ان کے باپ تو شاہ ولی اللہ بہت مشہور، ان کے دادا شاہ عبد الرحیم، وہ بھی قرآن کی خدمت میں آگے تھے۔ اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب نے 500 علماء کی ایک کمیٹی بنا کر فتاوی عالمگیری، اس زمانے کا جو قانون لکھوایا فتاوی عالمگیری 500 علماء، اس میں یہ شاہ عبد الرحیم بھی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب عام لوگوں کے لیے الگ تفسیر کرتے تھے، علماء کے لیے الگ تفسیر کرتے، انہوں نے خدمت کی۔ ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں فارسی ترجمہ کیا۔ قرآن کا ترجمہ کرنا اس زمانے میں لوگ غلط سمجھتے تھے کہ قرآن کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے فارسی ترجمہ کیا۔ ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے سب سے پہلا اردو ترجمہ کیا، اور دوسرا اردو ترجمہ ان کے دوسرے بیٹے شاہ عبد القادر نے کیا،
انہوں نے ترجمے کے ساتھ کچھ تفسیر بھی لکھی، موضح القرآن، قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ ایک مستقل فن ہے، اور لوگوں کو قرآن سے واقف کرنے کے لیے اس کی بہت ضرورت۔ اردو کے اندر قرآن کے بے شمار ترجمے ہوئے۔ شاہ رفیع الدین نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا اردو میں، اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل پڑا۔ قرآن کے ترجمے کی تاریخ اس کے مطابق 18ویں صدی کے اندر قرآن کے 9 ترجمے ہوئے اردو میں۔ انگریزی میں تو اب تک 129 ترجمے قرآن کے ہوئے۔ 129 ترجموں میں 39 ترجمے تو غیر مسلموں نے کیے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اس کا 10واں 100واں 1000واں حصہ بھی کوئی کتاب ہر دن نہیں پڑھی جاتی ہوگی۔ یہ اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے اندر سے نئے نئے راز، نئی نئی باتیں کھلتی ہی رہے۔ تو اردو کے اندر 18ویں صدی میں مکمل ترجمے 9 ہوئے، 9 نامکمل ادھورے ترجمے تو بہت سارے ہوئے، 9 مکمل ترجمے ہوئے۔ 19ویں صدی میں قرآن کے ترجمے 70 ہوئے، اور 20ویں صدی میں 104 ترجمے اردو میں ہوئے۔ صرف اردو میں قرآن کے 104 ترجمے ہوئے، اور 21ویں صدی میں ابھی تو یہ 21 سال پورے نہیں ہوئے، 40 ترجمے اردو کے اندر ہو چکے۔ اسی صدی میں مفتی تقی صاحب کا ترجمہ بھی سامنے آیا، مولانا سلمان ندوی صاحب کا ترجمہ بھی اسی صدی کے اندر آیا، خالد شیخ اللہ رحمانی کا ترجمہ بھی۔ ابھی 20-21 سال کے اندر تو 40 ترجمے ہو چکے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے ایسا لگاؤ رکھے۔ قرآن کا اردو میں نظم میں بھی ترجمہ ہوا، امام اکبر آبادی نے اس کی شروعات کی۔ ابھی ایک لیڈی پڑوسی ملک میں ڈاکٹر شہناز مزمل کر کے یعنی عورت کا نظم میں قرآن کا ترجمہ آیا۔ اسی طرح ایک ترجمہ آیا ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کا، پورا ترجمہ اردو میں ہے بغیر نقطے کے، ایک بھی نقطہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ کیا، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، پورے جملے میں ایک بھی نقطہ نہیں آتا۔ ابو الفضل فہمی نے اکبر کے زمانے میں عربی میں ترجمہ کیا تھا توابع الالہام، پورا ترجمہ ایسا کہ ایک بھی نقطہ نہیں۔ کیونکہ اردو کے اندر ابھی ایک ترجمہ ایسا آیا نہیں جس میں ایک بھی نقطہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے کہ رحم والا لامحدود رحم والا ہے، اس طرح ترجمہ کیا، ایک بھی نقطہ نہیں پورے جملے میں، اس طرح پورا ترجمہ کیا۔ تو قرآن سے لگاؤ رکھنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کی تعلیم کو عام کرنے والے ایسے لوگ بھی۔ تو شاہ موضح القرآن کے اندر شاہ عبد القادر نے لکھا کہ یہ قیامت کا تذکرہ، یہ بھی اللہ کی نعمت ہی اس طرح ہے کہ پہلے سے چوکنا کر دیا کہ دیکھو حساب ہونے والا ہے، دیکھو دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، دیکھو توحید پر رہنا، دیکھو بندوں کے حقوق مت مارنا، کل قیامت کے لیے حساب دینا پڑے گا، تمہارا امتحان ہونے والا ہے، تمہاری پریکشا ہونے والی ہے، پہلے سے چوکنا کر دیا۔ تو یہ نعمت مولانا مفتی تقی صاحب نے بھی اپنے ترجمے کے حاشیے میں یہی لکھا ہے کہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے حساب کتاب کا اور جہنم کا، لیکن یہ اس لحاظ سے نعمت ہے کہ پہلے سے خبردار کر دیا۔ تو یہاں پہلے رکوع میں آپ نے بہت اچھی اچھی نعمتوں کا ذکر سنا، اب دوسرے رکوع کے اندر یہی ہے حساب کتاب کی بات، آخرت کی بات فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ،
یہ دونوں بھاری مخلوقوں، ایسا ترجمہ کیا ہے مفتی صاحب، یہ دونوں بھاری مخلوقوں یعنی انسان اور جن، ان دونوں کا تذکرہ چل رہا ہے. سنقرؤ لکم، ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے. مطلب یہ نہیں کہ اللہ فارغ نہیں، مطلب یہ کہ چوکنا کر رہے ہیں. سنقرؤ لکم، عنقریب حساب لینے والے. ایھا الثقلان، ثقلان کے معنی بھاری، اے بھاری مخلوقوں. اسی پر سے حدیث شریف میں لگ جاتا ہے ثقلان کا. انی تارک فیکم الثقلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رکھو، بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا دوسری حدیث میں آیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی، کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور دوسری بھاری چیز ہے وہ میرا خاندان. خاندان سے مطلب آپ کے ماننے والے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی خاندان، آپ کا کٹمب، اور ایک آپ کا نسبتی خاندان. تمام صحابہ کرام آپ کا نسبتی خاندان. اب جو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما، رحمت نازل فرما. وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ کے خاندان پر. آپ کا خاندان کون؟ علماء سے جتنے لوگ ان کے ماننے والے سب آپ کا خاندان. ایک تو آپ کا نسبی خاندان تھا اور ایک نسبتی خاندان. نسبی خاندان جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے گلوئینہ سمبند، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص خاندان، لیکن اس میں تمام آ گئی. تو آپ نے فرمایا فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان. شیعہ لوگ اس حدیث کو بہت زیادہ اچھال کر لیتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ثقلان کا لفظ آیا سنقرؤ لکم ایھا الثقلان، یہ دونوں بھاری مخلوقوں ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں، تمہارا حساب لینے والے ہیں. حساب کتاب کے بارے میں غافل مت رہنا، چوکنا مت رہنا، بیدار رہنا، ہر حال میں اللہ کو حاضر ناظر رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، کسی کے حق کو مت مارنا، سچائی کو پکڑے رکھنا، جھوٹ کے قریب مت جانا، بے حیائی کے قریب مت جانا. سنقرؤ لکم، عن قریب ہم تمہارا حساب لینے والے ہیں. ربكما تكذبان، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بار بار یہ آیت آ رہی ہے، 31 مرتبہ ہے. آگے فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں سے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تمہارے بس میں ہو، اگر تمہارے طاقت میں ہو، آسمان اور زمین کے حدود سے باہر نکل جاؤ. انفذوا لا تنفذون، تم ہرگز نہیں نکل پاؤ گے. اب یہ بات کب کہی جائے؟ ابھی اللہ کا چیلنج ہے یا اس دن ہوگا؟ یا
معاشر الجن، اے جنات کی جماعت، بل ان سے اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تمہاری طاقت میں ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ تم آسمانوں اور زمین کی باؤنڈری سے باہر نکل جاؤ، انفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون تم ہرگز نہیں نکل پاؤ گے، الا بسلطان سوائے کے زبردست طاقت ہو اور وہ طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ اس کے دو مطلب مفتی شفیع صاحب نے لکھے۔ ایک مطلب تو یہ کہ قیامت کے دن جس دن حساب ہوگا اس دن یہ کہا جائے گا کہ اگر تمہارے بس میں ہو بھاگنا تو بھاگ جا، جیسا کہ سورہ قیامت میں آتا ہے کہ انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ آج میں بھاگ کر کہاں جاؤں، کہاں بھاگوں، میں بھاگ جاؤں، یہ انسان کہے گا۔ لیکن جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے انسان اس دن بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا، اس دن کی سختیوں کو دیکھے گا، اس دن کی ہولناکی کو دیکھے گا تو بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن بھاگ نہیں پائے گا، چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ تو فرمایا کہ تمہارے بس میں ہو بھاگ نکلنا تو بھاگ جاؤ۔ یا مفتی صاحب نے دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ ابھی کہاں جا رہا ہے کہ اے انسانوں اور اے جناتوں، یہ اللہ نے نعمتیں بھی جن کا ذکر ہوا وہ اللہ حساب لینے والا ہے، اگر پھر بھی تم اس کی توحید کو نہیں اپنا کے تو زمین اور آسمان جو اس نے بنائے اس سے باہر جا کر کہیں اور جگہ بچ جاؤ، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم اسی کی زمین پر رہتے ہو، اسی کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، اسی کے سورج کی روشنی حاصل کرتے ہو، اسی کے برسایا ہوا پانی پیتے ہو، اسی کا اناج کھاتے ہو، اسی کے اگائے ہوئے پھل کھاتے ہو، اور پھر اس کی نافرمانی کرو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کو نافرمانی کرنی ہے تو ان حدود سے باہر نکل کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اس کی سلطنت نہ ہو، جہاں وہ دیکھ نہ رہا ہو، وہاں چلے جاؤ، اور پھر تم یہ کرو، گناہ کرو، توحید کو مت اپناؤ۔ کیا تمہارے بس میں یہ ہے؟ لا تنفذون، تمہارے بس میں بالکل نہیں۔ تو یہ چیلنج دنیا کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور قیامت کے لحاظ سے بھی اعلان ہوگا کہ تمہارے بس میں ہو تو آج بھاگ جاؤ، کوئی اس دن نہیں بھاگ پائے گا۔ یہاں مفتی شفیع صاحب نے آج کے زمانے میں جو راکٹ ٹیکنالوجی ہے، اسی طرح انسان یہ سیٹلائٹ چھوڑتا ہے اس کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو چھوڑتا ہے وہ آسمان کے حدود سے باہر نہیں ہو تو یہاں قریب ہی قریب ہے۔ راکٹ ٹیکنالوجی ہے، کہاں جائے گا انسان؟ اللہ نے جو سورج اور جو ستارے سیارے بنائے اسی حدود کے اندر ہے، وہ اس کے باہر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ جو اسپیس اللہ نے بنایا اسی کے اندر ہے۔ یا معاشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا اگر تمہارے بس میں ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ، فانفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون تم نہیں نکل پاؤ گے، الا بسلطان مگر زبردست طاقت کے ذریعے، فبأي آلاء ربكما تكذبان تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کریم کے اندر آخرت کا ذکر، جنت اور جہنم کا ذکر، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر بہت مؤثر اور انوکھے انداز میں ہوا ہے۔ ایک اورینٹلسٹ انگریز فلپ ہسٹری کر کے گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف دی عرب، بہت ساری کتابیں اسلامی تاریخ کے اوپر، قرآن حدیث کے اوپر فلپ ہسٹری نے لکھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹری آف دی عرب، جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے تاریخ ملت عربی کر کے۔ اس سے لکھتا ہے کہ قرآن کی جو آیتیں آخرت کے بارے میں ہیں وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ آخرت کے بارے میں ایسٹیمولوجی، آخرت کے بارے میں جو چیزیں لکھی گئی ہے وہ بہت زیادہ مؤثر انداز میں لکھی۔ قرآن کا جو ترجمہ، آخرت کی آیتوں کا ترجمہ دیپک ماردوری کر کے گزرے ہیں، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، انہوں نے گجراتی میں، مفتی محمود کے چچا ہوتے ہیں، انہوں نے گجراتی میں قرآن میں جتنی آیتیں قیامت اور آخرت کے بارے میں ان کا
گجراتی میں ترجمہ کیا ہے اور بہت نرالا بہت شاندار ترجمہ انہوں نے کیا ہے. تو یہ آخرت کے سلسلے میں ساری آیتیں. فرمایا کہ تم بھاگ نہیں پاؤ گے. آگے فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اس دن یہ حالت ہوگی کہ آگ کے شعلے برسائے جائیں گے ونحاس اور تانبے کے رنگ کا دھواں ہوگا. ایسی ہولناکی ہوگی اس دن حساب کتاب کے دن کہ شواظ من نار آگ کے شعلے. تپش اتنی زیادہ ہوگی جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ سورج بہت زیادہ قریب کر دیا جائے گا, بہت زیادہ گرمی ہوگی, بہت سخت دن ہوگا وہ جس میں انسانوں کا حساب لیا جائے گا. تو فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار, آگ کے شعلے ونحاس فلا تنتصران, اور ایسا دھواں جو تانبے کے دھوئیں کے معنی ہوگا. فلا تنتصران, اس سے کوئی اپنا بچاؤ نہیں کر سکے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا انشقت السماء, اس دن آسمان پھٹ پڑے گا. فكانت وردة كالدهان, پھر وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا جیسا کہ چمڑا ہوتا ہے. گلاب کی طرح, وردة گلاب کے رنگ کی طرح, كالدهان جیسا کہ چمڑا ہوتا ہے, چمڑے کا رنگ ہوتا ہے. آسمان ایک تو پھٹے گا جب قیامت قائم ہوگی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت. آسمان پھٹے گا, سب کچھ ٹوٹ کر فنا ہو جائے. لیکن مفتی صاحب لکھتے ہیں, مفتی شفیع صاحب, کہ یہاں مراد دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا. اس کے بعد جب حساب کتاب قائم ہوگا اس وقت آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے, سب کا گھیراؤ کریں گے. اس وقت کے آسمان کے پھٹنے کا یہاں ذکر ہے. تو آسمان پھٹے گا, فکانت وردة, وہ گلابی رنگ کا ہو جائے گا, گلاب جیسے رنگ کا ہو جائے گا. کالدهان, جیسا کہ مفتی فقیر صاحب نے یہاں ترجمہ کیا کالدهان, جیسا کہ سرخ چمڑا. اور حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے کہ جیسا کہ ابلتا ہوا تیل. دو الگ الگ ترجمے ہوئے. مفتی فقیر صاحب نے ترجمہ کیا کہ آسمان پھٹے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسا کہ سرخ چمڑا. یہی ترجمہ پٹھان نے کیا ہے بھائی, ایسا ترجمہ کیا. اور شیخ الہند نے جو ترجمہ کیا ہے ابلتا ہوا تیل, یہی ترجمہ محمد اسد نے کیا برننگ آئل. جیسا کہ تیل ابلتا ہے اور کیسا ہو جاتا ہے اس طرح آسمان ہو جائے گا. وہ دن بڑا سخت ہوگا. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کا حساب لیں گے. پھر نیکوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے, اور جنہوں نے کفر کو اپنایا دنیا کے اندر وہ جہنم میں جائیں گے. اس کا ذکر بھی آگے کی آیتوں کے اندر آتا ہے. تو وہ حساب کا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ ہمارا حساب آسان لینا, وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا, ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف کرنا, تمام غلطیوں کو معاف کرنا. یا اللہ رمضان کا پہلا عشرہ مبارک عشرہ ختم ہونے کو ہے. یا اللہ اس عشرے کے اندر تو اپنی رحمتیں اتارتا ہے. یا اللہ اپنا خیر نازل کرتا ہے, اپنا فضل نازل کرتا ہے. یا اللہ ہم تمام پر اپنی مہربانی فرما, اپنا کرم نازل فرما, ہم پر نازل فرما, ہمارے گھر والوں پر نازل فرما, ہمارے رشتے داروں پر نازل فرما. جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کے اوپر نازل فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کے اوپر تیری رحمت نازل فرما. یا اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو مہربان ہے, اپنی
مہربانی ہم تمام کے اوپر نازل فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، امن و امان قائم فرما، یا اللہ وبا کی آزمائش کو ختم فرما، یا اللہ وبا کی آزمائش کو ختم فرما، خوف کے ماحول کو ختم فرما، یا اللہ عافیت پیدا فرما، یا اللہ تندرستی عطا فرما، جسمانی تندرستی عطا فرما، روحانی تندرستی عطا فرما، یا اللہ اچانک موت سے حفاظت فرما، یا اللہ اچانک موت سے حفاظت فرما، یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، توحید کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتیں ہم تمام کے اوپر نازل فرما، یا اللہ کرم نازل فرما، یا اللہ تیرا خوف عطا فرما، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، یا اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر محبت کی ہواؤں کو چلا، یا اللہ امن و امان کی ہواؤں کو چلا، سچائی کی ہواؤں کو چلا، حیا کی ہواؤں کو چلا، امن کی ہواؤں کو چلا، یا اللہ سلامتی کی ہواؤں کو چلا، اسلام کی ہواؤں کو چلا، قرآن کے پیغام کو اس ملک کے اندر عام فرما، یا اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما، یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين۔